بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اولاد کی اصلاح و تربیت۔ فرمایا کہ بھائی اولاد کو دین کی طرف لانے کی فکر اتنی ہی لازمی ہے جتنی اپنی اصلاح کی فکر لازمی ہے۔ اولاد کو صرف زبانی سمجھانا کافی نہیں جب تک اس کی فکر، اس کی تڑپ اس طرح نہ ہو جس طرح آگ جلتی ہوئی آگ کی طرف کوئی بچہ بڑھ رہا ہو اور آپ اس کو لپک کر جب تک اٹھا نہیں لیں گے اس وقت تک آپ کو چین نہیں آئے گا۔ اس طرح کی تڑپ یہاں بھی ہونی ضروری ہے۔ پورا قرآن کریم اس حکم کی تاکید سے بھرا ہوا ہے۔ چنانچہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو اپنی ساری اولاد اور بیٹوں کو جمع کیا۔ کوئی شخص اپنی اولاد کو اس فکر کے لیے جمع کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد تمہارا کیا ہوگا، کس طرح کماؤ گے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو جمع کر رہے ہیں اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے۔ ان کو اگر فکر ہے تو عبادت کی فکر ہے۔ بس اپنی اولاد، اپنے اہل و عیال کے بارے میں اس فکر کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ بات صرف اہل و عیال کی حد تک محدود نہیں بلکہ جتنی بھی ماتحت ہیں جن پر انسان اپنا اثر ڈال سکتا ہے۔ مثلا ایک شخص کسی جگہ افسر ہے اور کچھ لوگ اس کے ماتحت کام کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اس شخص سے سوال ہوگا کہ تم نے اپنے ماتحتوں کو دین پر لانے کی کوشش کی تھی۔ ایک استاد ہے، اس کے ماتحت بہت سے شاگرد پڑھتے ہیں۔ قیامت کے روز اس استاد سے سوال ہوگا کہ تم نے اپنے شاگردوں کو راہ راست پر لانے کے سلسلے میں کیا کام کیا ہے۔ ایک مستاجر ہے، اس کے ماتحت بہت سے مزدور محنت مزدوری کرتے ہیں۔ قیامت کے روز اس مستاجر سے سوال ہوگا کہ تم نے اپنے ماتحتوں کو دین پر لانے کی سلسلے میں کیا کوشش کی تھی۔ جیسے کہ حدیث شریف میں ہے کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، یعنی تم میں سے ہر شخص راعی اور نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ آیت جو شروع میں تلاوت کی، اس آیت کے تحت میرے والد ماجد مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس آیت میں اللہ جل شانہ نے جو یہ فرمایا ہے کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، یہ اس طرح کہا جا رہا ہے جیسے کہ آگ سامنے نظر آ رہی ہو، حالانکہ اس وقت کوئی آگ بھڑکتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔ فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ یہ جتنے گناہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ سب حقیقت میں آگ ہے۔ چاہے دیکھنے میں یہ گناہ لذیذ اور خوش منظر معلوم ہو رہے ہوں لیکن حقیقت میں یہ سب آگ ہے، اور یہ دنیا جو گناہوں سے بری ہوئی ہے وہ ان گناہوں کی وجہ سے جہنم بنی ہوئی ہے، لیکن حقیقت میں گناہوں سے مانوس ہو کر ہماری حس مٹ گئی ہے، اس لیے گناہوں کی ظلمت اور آگ محسوس نہیں ہوتی۔ ورنہ جن لوگوں کو اللہ جل شانہ صحیح حس عطا فرماتے ہیں اور ایمان کا نور عطا فرماتے ہیں، ان کو یہ گناہ واقعتاً آگ کی شکل میں نظر آتے ہیں یا ظلمت کی شکل میں نظر آتے ہیں۔ فرمایا کہ دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص کی دعوت پر اس کے گھر کھانا کھانے چلے گئے۔ ابھی صرف ایک لقمہ ہی کھایا تھا کہ یہ احساس ہو گیا کہ کھانے میں کچھ گڑبڑ ہے، شاید یہ حلال کی آمدنی نہیں ہے۔ جب تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ واقعتاً حلال کی آمدنی نہیں تھی، لیکن وہ حرام آمدنی کا ایک لقمہ نادانستہ طور پر حلق کے اندر چلا گیا۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس پر توبہ استغفار بھی کی، لیکن اس کے باوجود 2 مہینے تک اس حرام لقمے کی ظلمت دل میں محسوس ہوتی رہی، اور 2 ماہ تک بار بار یہ خیال اور وسوسہ آتا رہا
کہ فلاں گناہ کر لوں، فلاں گناہ کر لوں، اور گناہ کے دائیں اور جذبے دل میں پیدا ہوتے رہے۔ اللہ جل شانہ جن لوگوں کے دلوں کو پاک فرماتے ہیں انہیں ان گناہوں کی ظلمت کا احساس ہوتا ہے۔ ہم لوگ چونکہ ان گناہوں سے مانوس ہو گئے ہیں اس لیے ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ تو معلوم ہوا کہ حرام کھانے سے دل کے اندر گناہوں کے جذبے پیدا ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ ہم لوگ یہاں شہروں میں بجلی کے عادی ہو گئے ہیں، ہر وقت شہر بجلی کے کمکموں سے جگمگا رہا ہے۔ اب اگر چند منٹ کے لیے بجلی چلی جائے تو طبیعت پر گراں گزرتا ہے، اس لیے کہ نگاہیں بجلی کی روشنی اور اس کی راحت کے عادی ہیں۔ جب وہ راحت چھن جاتی ہے تو سخت تکلیف ہوتی ہے اور وہ ظلمت بہت بری لگتی ہے، اندھیرا۔ البتہ بہت سے دیہات ایسے ہیں کہ وہاں کے لوگوں نے بجلی کی شکل تک نہیں دیکھی، وہاں ہمیشہ اندھیرا رہتا ہے، کبھی بجلی کے کمکمے وہاں جلتے ہی نہیں ہیں۔ ان کو کبھی اندھیرے کی تکلیف نہیں ہوتی، اس لیے کہ انہوں نے بجلی کے کمکموں کی روشنی کو دیکھی ہی نہیں ہے۔ البتہ جس نے یہ روشنی دیکھی ہے، اس سے جب یہ روشنی چھن جاتی ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہی ہماری مثال ہے کہ ہم صبح و شام گناہ کرتے رہتے ہیں اور ان گناہوں کی ظلمت کے عادی ہو گئے ہیں، اس لیے اس ظلمت کا احساس نہیں ہوتا۔ اللہ جل شانہ ہمیں ایمان کا نور عطا فرمائے، تقویٰ کا نور عطا فرمائے، تب ہمیں معلوم ہو کہ ان گناہوں کے اندر کتنی ظلمت ہے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ گناہ در حقیقت آگ ہی ہیں، اس لیے قرآن کریم نے فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، یعنی جو لوگ یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹوں میں آگ کھا رہے ہیں۔ اس آیت کے تحت اکثر مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ مجاز اور استعارہ ہے کہ آگ کھا رہے ہیں، یعنی حرام کھا رہے ہیں جس کا انجام بالآخر جہنم کی آگ کی شکل میں ان کے سامنے آئے گا۔ لیکن بعض مفسرین نے بیان فرمایا کہ یہ مجاز اور استعارہ نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے، یعنی وہ حرام کا جو لقمہ کھا رہے ہیں وہ واقعی آگ ہے، لیکن اس وقت بے حسی کی وجہ سے ہمیں آگ معلوم نہیں ہو رہی، لہذا جتنے گناہ ہمارے چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں وہ حقیقت میں آگ ہے، حقیقت میں دوزخ کے انگارے ہیں، لیکن ہمیں اپنی بے حسی کی وجہ سے نظر نہیں آتے۔ فرمایا کہ اللہ والوں کو گناہ نظر آتے ہیں۔ اللہ جل شانہ جن لوگوں کو چشم بصیرت عطا فرماتے ہیں ان کو ان کی حقیقت نظر آ جاتی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں صحیح اور مستند روایتوں میں ہے کہ جس وقت کوئی آدمی وضو کر رہا ہوتا یا غسل کر رہا ہوتا تو آپ اس کے بہتے ہوئے پانی میں گناہوں کی شکلیں دیکھ لیتے تھے کہ یہ فلاں فلاں گناہ بہتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلتے تو چہرے پر کپڑا ڈال لیتے تھے۔ کسی شخص نے ان بزرگ سے پوچھا کہ حضرت آپ جب بھی گھر سے باہر نکلتے ہیں تو چہرے پر کپڑا ڈال کر نکلتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ان بزرگ نے جواب میں فرمایا کہ میں کپڑا اٹھا کر باہر نکلنے پر قادر نہیں ہوں، یعنی کپڑے کے بغیر میں باہر نہیں نکل سکتا، اس لیے کہ جب بھی میں باہر نکلتا ہوں تو کسی انسان کی شکل مجھے نظر نہیں آتی، بلکہ ایسا نظر آتا ہے کہ کوئی کتا ہے، کوئی خنزیر ہے، کوئی بھیڑیا ہے، کوئی گدھا ہے، اور مجھے انسانوں کی شکلیں ان جانوروں کی صورتوں میں نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہ ان شکلوں میں متشکل ہو کر سامنے آ جاتے ہیں۔ بہرحال چونکہ ان گناہوں کی حقیقت ہم پر منکشف ظاہر نہیں ہوئی، اس لیے ہم ان گناہوں کو لذت اور راحت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ گندگی ہے، حقیقت میں وہ نجاست ہے، حقیقت میں وہ آگ ہے، اور حقیقت میں وہ ظلمت اور اندھیرا ہے۔ حضرت والد رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ دنیا جو گناہوں کے آگ سے بری ہوئی ہے، اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کسی کمرے میں گیس بھر گئی ہو۔ اب وہ گیس حقیقت میں آگ ہے، صرف ایک دیا سلائی لگانے کی دیر ہے، ایک دیا سلائی دکھاؤ گے تو پورا کمرہ آگ سے بھر جائے گا۔ اسی طرح یہ بدعمالیاں، یہ گناہ جو معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، حقیقت میں آگ ہے، صرف ایک اسرافیل علیہ السلام کی سور پھونکنے کی دیر ہے۔ جب یہ سور پھونکا جائے گا تو یہ معاشرہ آگ سے بھر جائے گا،
ہمارے یہ برے اعمال بھی در حقیقت جہنم ہیں، ان سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ آگے تفصیل بھی ہے، انشاءاللہ ضرور سنا کرے، بہت فائدے کی باتیں ہیں، تو اگلے ویڈیو میں آپ کو سنائیں گے۔